اللہ کے رسول نے فرمایا جب سوال کیا گیا ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ صحابی سوال کرتے ای الصدقۃ اعجب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ صدقہ کون سا پسند ہے؟ فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فأمرہ بسقی الماء، فرمایا لوگوں کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، آپ نے ایک لفظ بولا وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يُسْقِيهَا، کوئی پانی کا گھونٹ بھی کسی کو پلا دے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا صدقہ ہے۔ ارباض بن ساریہ یہ حدیث سنتے ہیں، گھر آتے ہیں، پیالے میں پانی ڈالتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو پیش کرتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا خیر ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر آپ اپنی اہلیہ کو پانی کا گھونٹ بھی پلائیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ میں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا صدقہ پانی کا جس سے بخشش ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے غفرت لامرأۃ مومسہ، ایسی عورت جو بدکار عورت تھی بنی اسرائیل کی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پہ لگا رہا ہے، گیلی زمین پہ۔ اس نے اپنا خیمار دوپٹہ اتارا اور اس کے ساتھ اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اگر کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے، کیف لا یکون، کیسے بخشش نہیں ہوگی؟ اذا کان مؤمنا موحدا، اگر ہو توحید والا، ہو مومن انسان، اس کو پانی پلانے سے بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 عمل انسان قبر میں چلا جائے گا پھر بھی اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا تسلسل کے ساتھ۔ من علم علما ونشر، جو علم سکھا دیا، ہزاروں شاگرد، علم نہیں سیکھا تھا، ونشر، علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا، علماء کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ جو ان کے لیے صدقہ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ اتنے ہی اجر کے وہ بھی مالک ہیں، اللہ ان کے بھی کھاتے جاری کرتے ہیں۔ من علم علما ونشر، اور آگے فرمایا او اجرا نہرا، کسی نے نہر کھدوا دی، او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، او بنا مسجد، کسی نے مسجد بنوا دی، او بیت لابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر بنوا دیا، او ورث مصحفہ، نسخہ وراثت میں قرآن مجید کا چھوڑا، او ولدا صالحا ترکہ، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے۔ پانی پلانا اتنا بڑا صدقہ ہے۔ محدثین میں سے عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہتے 7 سال ہو گئے، زخم ہے گھٹنے پہ، حرکت نہیں ہوتی، علاج کروا کے تھک گیا۔ کہا ایک بات کہوں، جاؤ دیکھو کس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کرو۔ ادھر پانی کا بندوبست کیا، ادھر پانی نکلنا شروع ہوا، ادھر خون بند ہو گیا اور دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی۔ امام حاکم مستدرک حاکم لکھنے والے سال تک بیمار رہے۔ ابو عثمان الصابونی نے دعا کی یا اللہ اتنا نیک آدمی ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ امام حاکم خود پڑھتے پڑھتے کہتے اوف، میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پانی پلانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابو عثمان صابونی کے پاس پیغام آیا کہ ایک عورت کا رکا ہے۔ کھول کے دیکھا، کہا دعا آپ نے کروائی تھی، دعا میں نے بھی کی، خواب آئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ حاکم سے کہو کہ پانی لوگوں کو پلائے۔ جا کے انہوں نے پانی کا بندوبست کیا تو سال بھر کی بیماری کو اللہ نے اسی دن ختم کر دیا۔ ذرا سوچئے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان امی ماتت، اللہ کے رسول ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی، آپ کے پاس آ گئی، میں اس سے نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم پانی کا بندوبست کرو، اللہ کی رضا بھی اگر چاہیے تو پانی پلاؤ۔
قیامت کو اللہ فرمائیں گے ابن آدم استقیتک فلم تسقنی، میں نے تم سے پانی مانگا تم نے دیا ہی نہیں. کہے یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، آپ تو ساری دنیا کے مالک، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا. اللہ فرمائیں گے استقاک عبدی، میرے بندے نے تم سے پانی مانگا اور تم نے پانی نہیں پلایا. میرے آفس میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے، باہر کام کرنے والا اس پانی سے محروم ہے، میری عقل و دانش اور میری پڑھائی اور انسانیت کہاں چلی گئی؟ وہ انسان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ. اگر خود ٹھنڈا پانی پیتے ہو ان کو پلانے میں عیب کیا ہے؟